کیا آپ جانتے ہیں؟ چھوٹے سے خیمے میں رہنے والا ایک قبیلہ ایک دن آدھی دنیا کا حاکم بن گیا۔ نہ ان کے پاس سونا تھا، نہ لشکر، نہ سلطنت، بس ایمان، نظم اور مقصد تھا۔ یہ ہے عثمانی خلافت کا پہلا راز۔ وسط ایشیا کے میدانوں میں ترک قبائل آباد تھے۔ یہ لوگ گھڑ سوار، تیر انداز، سخت جان، آزاد روح۔ لیکن ان پر منگول حملوں کا سایہ تھا۔ زندہ رہنے کے لیے انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ انہی قبائل میں ایک نام ابھرا، ارطغرل غازی۔ وہ انصاف پسند، بہادر، ایماندار۔ سلجوقی سلطنت نے اس کی بہادری دیکھ کر انہیں اناطولیہ میں زمین دی۔ یہ فیصلہ تاریخ کا موڑ بن گیا۔ ارطغرل کا علاقہ بازنطین سلطنت کی سرحد پر تھا۔ یہاں ہر دن جنگ، ہر رات خطرہ۔ لیکن اسی سرحدی زندگی نے عثمانیوں کو سپاہی قوم بنا دیا۔ ارطغرل کے بعد اس کا بیٹا آیا، عثمان غازی۔ ایک رات عثمان نے خواب دیکھا، اس کے سینے سے ایک درخت نکلا جس کی شاخیں 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ یہ خواب علامت تھا عظیم سلطنت کی۔ عثمان نے خود کو سلطان نہیں کہا، مگر آزاد حکمران بن گیا۔ اسی کے نام پر ریاست کا نام پڑا عثمانی پارٹمن۔ یہی تھا عثمانی خلافت کا پہلا قدم۔ عثمانی فوج چھوٹی مگر منظم۔ ان کا اصول لوٹ مار نہیں، انصاف، مقامی آبادی کا احترام۔ اسی وجہ سے شہر آسانی سے فتح ہوئے، عوام نے مزاحمت نہ کی۔ عثمانیوں نے اسلام کو مرکز بنایا، مگر زبردستی نہیں۔ عدالتیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے انصاف۔ یہی وجہ تھی کہ رعایا ریاست کے ساتھ کھڑی رہی۔ عثمان کے بعد اورخان غازی، مراد اول۔ فوج مضبوط ہوتی گئی، علاقہ بڑھتا گیا۔ یورپ اب عثمانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ 29 مئی 1453 دنیا کی سب سے مضبوط فصیلوں کے پیچھے ایک شہر کھڑا تھا جسے صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر تھا قسطنطنیہ، اور اس کے سامنے کھڑا تھا ایک نوجوان سلطان، محمد بن مراد، جسے دنیا بعد میں محمد فاتح کے نام سے جاننے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عثمانی ریاست سلطنت سے خلافت عالم بننے جا رہی تھی۔ محمد فاتح کی عمر صرف 21 سال تھی، لیکن اس کے پاس تھا گہرا علم، مضبوط ایمان، غیر معمولی حکمت۔ اس نے کہا، تو میں قسطنطنیہ فتح کروں گا، قسطنطنیہ مجھے دفن کرے گا۔ یہ الفاظ صرف نعرہ نہیں تھے، یہ قسم تھی۔ قسطنطنیہ یورپ اور ایشیا کا دروازہ، تجارت کا مرکز، بازنطین سلطنت کا دل۔ رسول اللہ کی حدیث، قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، کیا ہی اچھا ہوگا وہ امیر اور کیا ہی اچھا ہوگا وہ لشکر۔ یہی حدیث عثمانیوں کی روح میں بسی ہوئی تھی۔ محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی، بحری بیڑا تیار کیا، زمینی اور سمندری حملہ ایک ساتھ، اور پھر وہ کام کیا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کشتیوں کو پہاڑوں پر چلا دیا، جہازوں کو خشکی پر چلا کر سنہری خلیج میں اتار دیا گیا۔ بازنطینیوں کے لیے یہ قیامت تھی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا، مگر عام کلام نہیں ہوا۔ گرجا گھر محفوظ رہے، عوام کو امان دی گئی۔ محمد فاتح گھوڑے سے اترا، سجدے میں گرا اور کہا، یہ فتح اللہ کی ہے، میری نہیں۔ قسطنطنیہ اب استنبول بن چکا تھا۔ فتح کے بعد یورپ لرز اٹھا، مسلم دنیا متحد ہوئی، خلافت کو مرکز ملا۔ استنبول سیاست، علم، تجارت، ثقافت سب کا مرکز بن گیا۔ عثمانیوں کی طاقت صرف تلوار نہیں تھی، بلکہ مضبوط قانون، منظم عدلیہ، دیانتدار انتظامیہ، نظام ملت، غیر مسلموں کو مذہبی آزادی، اپنے قوانین کے تحت زندگی۔ یہ وہ انصاف تھا جس کی مثال یورپ میں نہیں ملتی۔ یعنی چری باقاعدہ تنخواہ، سخت تربیت اور سلطان سے وفاداری پر مشتمل تھی۔ یہ دنیا کی پہلی مستقل فوج تھی۔ یورپ حیران تھا کہ یہ فوج تھکتی کیوں نہیں۔
پھر آیا عثمانی تاریخ کا سب سے درخشاں نام سلیمان قانونی۔ یورپ اسے کہتا تھا دا میگنیفیسنٹ، مسلمان اسے کہتے قانون دینے والا۔ اس کے دور میں سلطنت 3 براعظموں میں پھیلی، قانون مکمل ہوا اور عدل مضبوط ہوا۔ سلیمان کے دور میں بلقان، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں عثمانی جھنڈا ہر جگہ لہرا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ عثمانیوں سے اجازت لیتا، سفارت بھیجتا اور خوف محسوس کرتا۔ عثمانی خلافت اس لیے عظیم بنی کیونکہ سلطان عالم بھی تھا، سپاہی بھی۔ قانون سب پر برابر تھا۔ مذہب زبردستی نہیں، اخلاق تھا۔ فوج منظم اور وفادار تھی۔ عوام ریاست کے ساتھ تھی۔ مگر ہر عروج کے ساتھ ایک خطرہ۔ سلیمان کے بعد مضبوط قیادت کم ہونے لگی، حرم کی سیاست بڑھی، جانشینی کے جھگڑے شروع ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے زوال کی خاموش شروعات ہوئی۔